بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پارلیمنٹ کا اجلاس جب سے شروع ہوا ہے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی میں، محاذرائی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت اپوزیشن سے پلان مانگ رہی ہے کہ بتائیے کرونا وائرس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت سے سوال پوچھ رہی ہے۔ اور کچھ ہی دن پہلے حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا تھا، آج جو لاہور شہر ہے اس میں لاک ڈاؤن کو پھر سے سخت کر دیا گیا ہے۔ تو ایک کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن میں حکومت اپوزیشن سے سوال کر رہی ہے، اپوزیشن حکومت سے سوال کر رہی ہے۔ تو آج ہم بھی پہلے اپوزیشن سے کچھ سوالات کریں گے، پھر حکومت سے کچھ سوالات کریں گے اور کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جناب شاہد حقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم۔ بہت بہت شکریہ شاہد حقان عباسی صاحب۔ اس سے پہلے کہ جو آج شبلی فراز صاحب نے جو سوالات اٹھائے اپوزیشن سے، وہ بات بعد میں کریں گے۔ پہلے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کل ہمارے پروگرام میں آپ کے ساتھی رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے ایک بات کی ہے، اور بڑی ان کی بات جو ہے وہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کس کس کو گرفتار کرنے لگے ہیں؟ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا نام ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب، جوید لطیف صاحب، اور باقی میں تو ہوں ہی۔ اچھا، آپ جب بھی میرے پروگرام میں آتے ہیں اس کے بعد آپ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں تو ہوں نا۔ شاہد حقان عباسی صاحب، مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ بھی ایک پروگرام میں جب آپ آئے تھے، اس کے بعد پھر آپ غائب ہو گئے تھے، اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی آئے تھے، اس کے بعد وہ پکڑے گئے تھے۔ یہ آپ لوگوں کے ٹی وی کے پروگرام میں آنے کا اور گرفتاری کا کوئی تعلق ہے آپس میں؟ یہ آپ کے پروگرام سے کوئی تعلق لگتا ہے مجھے؟ یہ بالکل یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، آپ چپ کر کے گھر بیٹھنے کو نہیں پوچھتا، آپ ٹی وی پروگرام کریں گے، اسمبلی میں بات کریں گے، حکومت پر تنقید کریں گے، اور ہم نے کسی پر کبھی ذاتی تنقید نہیں کی تو نیب آپ کے پیچھے لگ جائے، ایک دم نیب کے نوٹس آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک واضح انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب حکومت تکلیف میں ہے کہ نیب کو نوٹس آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور آپ اور جوید لطیف صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب خود 4 بندوں کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا یہ گرفتار ہو جائیں گے۔ جی بالکل، یہ عین ممکن ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت اور نیب ملی ہوئی ہے۔ یہ نیب استعمال ہو رہی ہے سیاست کرنے کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، جس کو دبانا ہو نیب سے دبا لو۔ یہ معمول ہے، لیکن یہ معاملے چلتے نہیں۔ آپ کو آج نیب نے بلایا تھا تو کیا انہوں نے کوئی نئی بات پوچھی آپ سے؟ کوئی نہیں، وہ ایک کویشچنر دے دیا ہے، جو انفارمیشن ان کو آلریڈی دے چکا تھا کہ یہ بھر کے دے دیں، وہ بھر کے دے دوں گا۔ اس کے بعد وہ کہیں گے جی ایک اور دے دیں گے، یہ بھر کے دے دیں، وہ بھی بھر کے دے دیں گے، پھر کہیں گے جی ہم مطمئن نہیں ہیں، گرفتار کر لیں گے، پھر ریمانڈ میں ہوں گے، کوئی وہاں بات نہیں پوچھنے والی نہیں ہے۔ میں نے تو جو کچھ پوچھتے ہیں ٹویٹر پہ رکھ دیتا ہوں، کوئی میرے پاس کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے، اور میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ ٹی وی کے کیمرے لگائیں، ان کے سامنے سوال کر لیں۔ اچھا جی، نیب کے دفتر کے باہر سارے ٹی وی کے کیمرے موجود ہوتے ہیں، میں تو کہتا ہوں آئیو وہیں آ کر سوال کر لیں، ان کے ڈی جی صاحب، چیئرمین، جو بھی آنا چاہتا ہے ان کے سامنے سوال کر لیں کہ سوال ہیں کہ آپ کے پاس۔ آج جو انہوں نے آپ سے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات آپ پہلے دے چکے ہیں؟ جی سب دے چکے ہیں۔ وہ اس دفعہ کہ جی آپ کی یہ ٹرانزیکشن ہے، میں نے ساری بینکنگ ٹرانزیکشن جو میری پچھلے 10 سال کی ہیں ان کے حوالے کر دی تھی، اچھا، اور میں نے کہا تھا اس میں سے کوئی بھی آپ سوال کرنا چاہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، مجھ سے سوال کر لیں۔ اب شبلی فراز صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ جس نیب پہ اپوزیشن تنقید کرتی ہے، یہ نیب کا کوئی ایک بندہ بھی ہم نے نہیں لگایا، چیئرمین سے لے کے نیچے تک سب ان کے ادوار حکومت میں لگے ہیں۔ لیکن نیب کے لگنے کی بات نہیں ہے، نیب کو استعمال کون کر رہا ہے؟ نیب ایک یہ وہ آدمی ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ کیا ہیں یہ آپ کو پتہ ہے؟ ان کا نیب سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں، وہ مشرف صاحب کے دور میں بھی نیب کے ساتھ تھے، وہ پروسیکیوٹر تھے نیب کے۔ جی وہ تو پرانی بات تو نہیں ہے نا، اب نہیں ہے، اس وقت وہ کیا ہیں؟ اس وقت وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب ہے۔ جی تو کیا احتساب وہ خود کرتے ہیں یا نیب سے کرواتے ہیں یا ایف آئی اے سے کرواتے ہیں یا مقامی اسلام آباد کے تھانے سے کرواتے ہیں؟ اس کے علاوہ تو پرائم منسٹر آفس تو احتساب نہیں کر سکتا نا، وہ تو پرچے نہیں درج کرتا، ریفرنس فائل نہیں کرتا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کل وہ آدمی ٹی وی پر آیا، لیڈر آف دا اپوزیشن کے خلاف اس نے ایک لمبی 4 شیٹ پڑھ کے سنا دی، اور سب باتیں وہ جو پہلے بھی کر چکے 3 دفعہ، نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ دے دیں نیب کو، آپ دے دیں ایف آئی اے کو، پرچے درج کر کے اس پہ ٹرائل شروع کر دیں، کیا اس میں مشکل بات کیا ہے؟ یہ صرف طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی بدنامی کی جائے،
ٹینشن ڈائیورٹ کی جائے. آج آپ کے خیال میں نیب جب کسی پہ الزام لگاتی ہے تو وہ بندہ بدنام ہو جاتا ہے یا نیک نام ہو جاتا ہے؟ آج کل تو نیک نام ہوتا ہے. ہاں آج کل نیک نام ہوتا ہے کیونکہ نیب پر سے مکمل اعتماد اٹھ چکا ہے عوام کا. جس پر الزام لگتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ نیب جھوٹ بولتی ہے, آج پھر جھوٹ بول رہی ہے. لیکن ایک بات بتائیں کہ نیب کے بارے میں پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے. اب چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کیا, اس میں انہوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے. تو یہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف ایک پیج پہ کیسے آ گئی ہیں؟ نہیں, یہ ہم نے نہیں کہا, یہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا تھا. اچھا, کورٹ میں انہوں نے کامنٹ دیا پھر آپ نے ان کا لفظ جو ہے اس کو ریپیٹ کیا؟ جی, تو ہم نے وہ اچھا لفظ تھا, وہ بڑا جامع لفظ تھا, وہ چونکہ چیف جسٹس ہیں تو وہ ان کی بات میں وزن ہوتا ہے, تو ہم نے کہا بھائی یہ ہو رہی ہے. تو پہلے اپوزیشن کی ہوتی تھی, اب اتحادی جماعتوں کی بھی شروع ہو گئی ہے. تو وہ کیوں اتحادی جماعتوں کے ساتھ کیوں پرابلم ہو گئی ہے؟ وہ آپ کی اور چیف جسٹس والی زبان کیوں بول رہے ہیں؟ دیکھیں, اتحادی جماعتیں کوئی بات کریں گی, کوئی مسئلہ اٹھائیں گی, ان کو دبایا جاتا ہے, ان کو سیدھا کیا جاتا ہے. تو پھر رضائی صاحب سے بھی کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی, کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں. میں مثلاً انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے, سعد رفیق صاحب سے ملے, کھانا بھی ان کو کھلایا رمضان شریف سے پہلے, ان کی تعریف کچھ کر دی. شہباز صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں کہ ہمارے ان سے بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ کافی ہے, کافی چارج شیٹ ان کے ہے. کیا بات چیت ہو رہی ہے بیک چینل سے چودھری برادران کے ساتھ؟ آپ کی کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ نہیں, کوئی بات چیت جو رسمی بات چیت ہوتی ہے سیاستدانوں میں, ایک بات چیت چلتی ہے, ڈائلاگ چلتا رہتا ہے. وہ اسپیکر ہیں, اسپیکر سے ہر آدمی ملتا ہے, اپوزیشن کے ممبر ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ایک پرانا تعلق ہے, پچھلے 35 سال سے تعلق ہے ان کے ساتھ, تو وہ بات چیت تو جاری رہتی ہے. لیکن حکومت کوئی ناپسند گزرتی ہے تو پھر نیب سے نوٹس آ جاتا ہے. اچھا, آج شیخ حقان بھائی صاحب جو شبلی فراز صاحب ہیں, انہوں نے 3-4 سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اچھا آپ بتائیں کہ کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ میں بتا دیتا ہوں, بتائیں. 4 چیزیں میں نے اسمبلی میں بھی کہی ہیں. 4 چیزیں آپ نے, یہ سنتے نہیں ہے. یہ شبلی صاحب کو چاہیے تھا قومی اسمبلی میں آتے نا, وہاں کیوں نہیں آئے؟ نہیں آئے تھے وہ ہمارے دونوں, میں 2 دن گیا ہوں اس اجلاس میں, میں نے ان کو نہیں دیکھا. اگر انہوں نے بات کرنی, وہاں پہ ایک دن شاہ محمود صاحب نے, وزیر خارجہ نے بات کی, دوسرے دن اور اس کے علاوہ 3-4 اور وزیروں نے اوٹ پٹانگ باتیں کی, اور اس کے بعد دوسرے دن میں شفقت محمود صاحب صرف وہاں موجود تھے. انہوں نے بھی جو باتیں کی وہ آپ سن لیں. انہوں نے شکوہ کیا جی اپوزیشن جی بڑی زیادتی کرتی ہے, یہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, اس کے کسی نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بتائی, کوئی پالیسی نہیں بتائی. اچھا, شفقت صاحب سے تو ہم بات کر لیں گے, پہلے آپ ذرا شبلی صاحب کے سوال سن لیں. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ مجھے اپوزیشن یہ بتائے کہ ان کا اپنا پیرل کووڈ پلان کیا ہے, کووڈ-19 کا پلان کیا ہے. کیا یہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم پورے ملک میں کرفیو لگا دیں؟ سندھ حکومت نے نماز اور تراویح کی تو ہم مساجد کو بند کر دیں, کہ جس طرح کہا گیا کہ جو انجیکشنز ہیں وہ تو ملنے نہیں والے 2021 تک, اور پھر اس میں بھی ہمارا کیا ہوگا. تو ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ جب اپوزیشن نے اجلاس بلایا تو پھر کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, ان کی لیڈرشپ نہیں پارٹیسپیٹ کرے گی؟ جی, چھوٹا چھوٹا جواب دے دیں گے ان کا. میں چھوٹا چھوٹا دے دیتا ہوں. پلان جو ہے کووڈ-19 کا, حکومت پوچھ رہی ہے اپوزیشن سے, بھائی حکومت آپ کا پلان کیا ہے, اپنا پلان بتا دیں, میں اس میں ترمیم کر کے دے دوں گا. پلان بڑا سیدھا ہے, 4 حصے ہوتے ہیں. ایک, آپ نے کنٹینیوس اویئرنیس کیمپین کرنی ہوتی ہے, پوری دنیا کا طریقہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے, یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں. دوسرا, آپ نے کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے, یعنی لاک ڈاؤن کتنی سیویرٹی کا ہوگا, کتنی دیر جاری رہے گا, کیسے ایز آف ہوگا, یہ سب پلان بنایا جاتا ہے. آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں, حکومت کچھ کہتی ہے, ہوتا کچھ ہو رہا ہے. حکومت نے کہا لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, پرائم منسٹر نے کہا ملک میں لاک ڈاؤن ہو گیا. پرائم منسٹر نے کہا اشرافیہ کر گئی ہے. پھر پرائم منسٹر نے کہا جی میں ایز کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے لاک ڈاؤن پاکستان میں ختم ہو چکا تھا. اب ایز, جب حکومت نے اعلان کیا ایز کرنے کا, آج پنجاب حکومت مارکیٹیں بند کر رہی ہے, اسلام آباد آدھا بند ہے آدھا کھلا ہوا ہے, سندھ حکومت نے پھر ایک دن کھول کر مارکیٹیں اور مالز بند کر دی ہیں. تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, یہ ملکی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, یہ حکومت بناتی ہے. میں نے ان سے یہی کہا, میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں, شبلی فراز صاحب ایک کاغذ, ایک فیصلہ کابینہ کا لے آئیں جس میں یہ لکھا ہو کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا ہے اور لاک ڈاؤن کے یہ محرکات ہیں. نہیں, کابینہ نے تو فیصلہ نہیں کیا تھا, فیصلہ تو
پہلے سندھ حکومت نے کیا, پھر پنجاب حکومت نے کیا, پھر خیبر پختونخوا نے کیا, پھر بلوچستان نے کیا. وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا یا نہیں کیا؟ لاک ڈاؤن کا فیصلہ تو نہیں کیا. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ نے لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ یہ تو میں نے خود سنا ہے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا, یہ چند دن پہلے. وہ اس کو اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کہہ رہے تھے, وہ اس کو کہہ رہے تھے بندشیں, وہ بندشیں کہہ رہے تھے. احمد میر صاحب, جب آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہو تو اس کو ایز کریں گے نا. آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہی نہیں, کوئی حکمت عملی نہیں ہے. مجھے ایک کاغذ دکھا دیں وفاقی حکومت کا, اور آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ انفیکشس ڈیزیزز جو پینڈیمکس ہوتے ہیں, یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی اسٹریٹجی بنانا. یہ صوبوں کا کام نہیں ہے, صوبے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, یہ کسی وزیر کو پتہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں یہ ذرا اس کی وضاحت کر دینا, کیونکہ یہ جب سے کرونا وائرس پھیلا ہے تو 18ویں ترمیم ٹارگٹ بنی ہوئی ہے, تو 18ویں ترمیم کے تحت جو ہیلتھ ہے وہ تو صوبوں کا سبجیکٹ نہیں ہے. جی, ہیلتھ ڈیلیوری ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, آپ جو منسٹری آف ہیلتھ ہے وفاقی حکومت کی, جو رولز آف بزنس ہیں جو اپریل 19 کو اسی حکومت کے دور میں بھی امینڈ ہوئے ہیں, ان کے مطابق حکومت چلتی ہے. اس کا سیکنڈ پوائنٹ ذرا پڑھ لیں. اچھا, انفیکشس ڈیزیزز انٹرنیشنل لیول پہ جو ہیں وفاقی حکومت کا کام ہے اسٹریٹجی بنانا, تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں صوبے. تو وفاقی حکومت نے اگر اسٹریٹجی بنا کے دی ہے صوبوں کو, تو صوبوں کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے. جی بالکل, آپ اسٹریٹجی دکھا تو دینا. آپ اسٹریٹجی ہے کیا؟ کنسلٹیشن سے بنتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اسٹریٹجی نہیں بنی. کوئی اسٹریٹجی نہیں, ہمیں کاغذ دکھا دیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت پورے پاکستان میں کرفیو نافذ کر دے؟ نہیں جی نہیں, وہ کرفیو ایک علیحدہ بات ہے, کنٹینمنٹ اسٹریٹجی علیحدہ ہوتی ہے. آپ وہ بھی, اگر میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں, اگر آپ 3 ہفتے پاکستان میں سخت لاک ڈاؤن کرتے, آپ کا مسئلہ میرے خیال میں حل ہو جاتا. سخت لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کرفیو؟ کرفیو نہیں, یعنی آپ مکمل طور پہ لوگوں کا ملنا, ایک دوسرے گھر سے باہر نکلنے کا کوئی ایک مقصد ہونا چاہیے. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے, جس میں پریزیڈنٹ عارف الوی بھی شامل تھے, علماء کرام کے ساتھ مل کر ایک 20 نکاتی فارمولہ تیار کیا تھا, جی, اور صوبوں سے کہا تھا اس کو امپلیمنٹ کریں. تو وہ کیا وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کی بنائی ہوئی اسٹریٹجی نہیں تھی؟ ایگزیکٹلی, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو صدر صاحب نے ڈیولپ کیا ایک اپنی ہمدردی کے طور پر, اسی قسم کی اپنی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہماری لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی ہے. یہ 20 پوائنٹس ہیں لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کے, ٹھیک ہے, جو تراویح کی نماز کے لیے, عید کی نماز کے لیے بنائے گئے. وہی اسٹریٹجی آپ کو پورے ملک کے لیے بنانی تھی, وہ نہیں ہے. جب تک اب کرونا وائرس کی ویکسین تیار نہیں ہوتی تو کیا پاکستان میں لاک ڈاؤن رہے؟ نہیں جی نہیں, لاک ڈاؤن نہیں. آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ کس طرح آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, اس کے اندر آپ نے معیشت کو بھی کیسے چلانا ہے. کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہماری 52% جو معیشت ہے یہ سروس انڈسٹری ہے. آج ساری سروس انڈسٹری بند ہے, سب سے زیادہ ملازمت وہاں پر ہے. 28% جو ہے وہ ایگریکلچر ہے, وہ چل رہی ہے. 20% کا مسئلہ ہے, وہ انڈسٹری نہ ایکسپورٹ کی اس وقت ہو رہی ہے, نہ ملک کے اندر مال کی ڈیمانڈ ہے. وہ انڈسٹری ویسے بھی بند پڑی رہے گی. آپ پروٹیکٹ کس کو کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ کو بڑی یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ان چیزوں پر, ایک حکمت عملی ڈیولپ ہوتی ہے, اس کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری حکمت عملی ہے, اس پر ترمیم ہوتی رہتی ہے. وہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں بن جاتا, آپ بناتے ہیں, اس میں ترمیم, آج اب بہتر ہو رہا ہے, ہم ترمیم کر دیتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کہ پھر یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ خود ہی اپنے رولز آف بزنس کے تحت ایک پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائے, صوبوں سے کہ اس پہ عمل درآمد کرو. جی بالکل, اور اس میں اسمبلی مشاورت کے لیے ہوتی ہے. آپ سارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا کریں. پرائم منسٹر آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکا, ایک میٹنگ بلائی, اس میں 10 منٹ بات کر کے غائب. وہ سارے اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حکومت والے کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ٹائم نہیں نکال سکا, آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر ٹائم نہیں نکال سکا. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے, سارے گواہ ہیں اس کے کہ دونوں نہیں آئے. سارے بیٹھے ہوئے, سارے گواہ ہیں کہ دونوں نہیں آئے. نہیں جی نہیں, سارے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ویڈیو کانفرنس تھی, سارے بیٹھے تھے, اسپیکر بھی تھا. پرائم منسٹر صاحب آئے, 5-6 منٹ بات کی. اچھا, اور جب دوسروں کی باری آئی بات کرنے کی تو دیکھا کہ وہ غائب ہے اسکرین سے. تو شہباز صاحب نے پوچھا کہ پرائم منسٹر صاحب کہاں پہ ہیں؟ تو اسپیکر صاحب نے کہا جی ان کو بڑا ضروری کام پڑ گیا, چلے گئے. اچھا, تو یہ نہ اسمبلی میں آ سکیں, ہیلتھ منسٹر بھی خود ہیں, کوئی وزیر اسمبلی میں نہیں آیا. اسد عمر صاحب واقعی اس کے انچارج بنے ہوئے ہیں, وہ بھی نہیں آئے اسمبلی میں. ہیلتھ منسٹر بھی نہیں ہے, پرائم منسٹر بھی نہیں ہے, فائنانس منسٹر بھی نہیں ہے.
یہ انٹیریئر منسٹر نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ساری چیز کو مینیج کرتے ہیں، ایک شخص نہیں ہے. لیکن ایک بندہ تو آیا نا، اس کا نام تھا شاہ محمود قریشی، وزیر خارجہ. وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی ان کی جو تقریریں تھیں وہ بڑے ناراض نظر آئے ہیں اس دفعہ اپوزیشن سے. پہلے وہ ایسے اتنے ناراض نہیں ہوتے تھے، ان کی اتنی اچانک ناراضگی کیوں ہوئی ہے آپ سے؟ سر ناراضگی ان کی بے شک ہو، ہم ان سے رشتہ تو نہیں کرنا. بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کیا کی ہے، ان کی اب تقریر دیکھ لیں. ان کی کرونا وائرس کے بارے میں صرف انہوں نے ایک بات کہی کہ اس کی اسٹریٹجی ایوالو ہو رہی ہے. آج 3 مہینے بعد ابھی اسٹریٹجی بنی نہیں ہے، ایوالو ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم ہے. یہ بڑا ظلم ہو گیا وفاق کے ساتھ، حالانکہ خود اس کو ووٹ دیا تھا، اس وقت وزیر تھے. بڑا ظلم ہو گیا اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی مجھے جو سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ اگر 18ویں ترمیم ختم نہیں کریں گے کرونا وائرس ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ان کی بات ہے. پھر آخر میں انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن سے مدد چاہوں گا جو باہر پاکستانی پھنسے ہوئے ان کو واپس لانے کے لیے. جو ان کی اپنی ایک ذمہ داری اس پورے کرونا کے معاملے میں فارن منسٹری کی ہے، وہ اپوزیشن سے مدد مانگ رہے. بھائی پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، جہاز چارٹر کریں، ان کو لے آئیں. آپ نے کس مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے؟ وہ پیسے دینے کو غریب تیار اصل میں وہ آپ سے 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنے کی مدد مانگ رہے ہیں. جی اوپنلی کہا انہوں نے. تو کیوں کوئی ایسے تو نہیں نا بات کر دی؟ ہو سکتا ہے کوئی جس طرح پہلے بھی آپ نے کچھ قانون سازی میں مدد کی ہے حکومت کی، تو ہو سکتا ہے آپ 18ویں ترمیم پہ بھی مان گئے ہو. قانون لے آئیں، کون سی ترمیم کرنی ہے؟ اگر وہ ملک مفاد میں مان جائیں گے، آپ مان جائیں گے 18ویں اگر ترمیم؟ ملک کے 18ویں ترمیم تو آئین کا حصہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے. میرا خیال ہے اس کو آپ 26ویں ترمیم شاید کہیں گے. ٹھیک ہے. ترمیم کرنی ہے، ترمیمی بل لے آئیں، اس پہ بات ہو جائے گی. کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ترمیمی بل سے پہلے ہم اپوزیشن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کس بات پہ؟ وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں جی کہ یہ ہم میر صاحب بڑی سیدھی بات ہے. اگر کوئی ملک میں صدارتی نظام واپس لانا چاہتا ہے جو 18ویں ترمیم نے ختم کیا تھا، تو میں تو کم از کم سیاست چھوڑ دوں گا، اس کے حق میں نہیں. اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ آپ کے خیال میں جو لوگ 18ویں ترمیم پہ تنقید کر رہے ہیں وہ اس ملک میں صدارتی نظام چاہتے ہیں. دیکھیں نا، اس ترمیم کے 3 حصے تھے. ایک صدارتی پاورز لے کر پارلیمانی نظام بحال کر دیا گیا تھا. اگر کوئی وہ کرنا چاہتا ہے تو مکمل مخالفت ہے اس آدمی کی. دوسری تھی صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، صوبوں کے اختیارات واپس لینا ہم مکمل مخالفت کریں گے. ٹھیک ہے. تیسری بات تھی ضیاء الحق کا نام 18 دفعہ اس کے اندر تھا یا 8 دفعہ تھا، مجھے بھول گیا ہے، وہ نام نکالا گیا تھا. وہ میں نے اعجاز الحق صاحب سے بات کی ہے، وہ تیار ہے. وہ کہتے ہیں اگر نام واپس ڈالتے ہیں تو میں تیار ہوں. اچھا، ضیاء الحق کا نام آپ نے واپس ڈالنا ہے ڈال لیں، باقی 18ویں ترمیم میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی. اصل بات صدارتی نظام والی ہے، صدارتی نظام اور صوبوں کے اختیارات. اصل بات صوبوں کے اختیارات کی ہے. آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر آپ نے صدارتی نظام کو واپس لانا ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. صدارتی نظام واپس لانا ہے یا صوبوں سے اختیارات واپس تو لینا، آپ سیاست چھوڑ دیں گے؟ بالکل سیاست چھوڑ دیں گے. کیوں اتنی سخت سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے کیونکہ آپ کا ملک اس کے بغیر نہیں چلے گا. آپ کا ملک تباہی کے دھانے پر آج بھی کھڑا ہے اور یہ 2 تبدیلیاں اس کو تباہ کر دیں گی. یہ ملک نہیں چل سکتا. 1962 میں جنرل ایوب خان نے بھی ایک صدارتی آئین نافذ کیا تھا. جی. تو 1962 سے لے کے اور 1969 تک 69 تک وہ صدر رہے، صدارتی نظام چلتا رہا. جی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پاکستان 71 میں ٹوٹا. جی. انہی فیصلوں کے نتیجے میں اب آپ کا ایک پارلیمانی نظام بن چکا ہے، پاکستان کے عوام نے قبول کر لیا ہے، اس میں ترمیم مت کریں. جو مجھے سمجھ آئی ہے شاہ محمود صاحب کی باتوں سے، دیگر وزیروں کی، وہ NFC ایوارڈ سے خوش نہیں ہیں. NFC ایوارڈ کی 18ویں ترمیم میں ایک فلور مقرر کیا گیا تھا کہ اس سے کم صوبوں کو نہیں ملے گا، زیادہ مل سکتا ہے. ابھی 10واں کمیشن میں خلا بیٹھا ہے، وہ اس سے زیادہ دے سکتا ہے، کم نہیں دے سکتا. اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں صوبوں سے زیادہ پیسے لے کر وفاق کو دینے ہیں. اگر یہ آپ کو چاہتے ہیں تو لے آئیں، ترمیمی بل لے آئیں. یہ بات وہ شخص کرتا ہے جس کو بات کی سمجھ نہیں ہے. اگر آپ صوبوں کو پیسے نہیں دیں گے، صوبے قرضہ لیں گے، وفاق کی جگہ صوبہ قرضہ لے لے گا. جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کو یہ مسئلہ درپیش تھا؟ جی بالکل یہ بات وہاں بھی ہوئی تھی جی کہ صوبوں کو زیادہ مل رہا ہے، وفاق کے بعد بچتا نہیں ہے. اب وہ معاملہ بہت ہی زیادہ بگڑ گیا ہے. لیکن میں اس وقت بھی جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہی تھی کہ اگر آپ صوبوں سے پیسے لے لیں گے تو صوبے کیا کریں گے؟ وہ 2 چیزیں کریں گے. یا وہ قرضہ لیں گے، تو پھر قرضہ تو پاکستان نے لے ہی لیا نا، صوبہ لے یا وفاق لے.
قرضہ لے کر گزارا کریں گے. صوبے دو کام بڑے کرتے ہیں, تعلیم کرتے ہیں اور صحت کرتے ہیں, وہ دونوں کو کاٹ دیں گے. تو آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ تو شاید بہتر ہو جائے, لیکن اس ملک کی تعلیم تباہ ہو جائے گی اور اس ملک کی صحت تباہ ہو جائے گی. یہ سودا آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اگر کوئی پاکستان کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام بنانے کی کوشش کرے گا تو قبول نہیں ہے آپ کو؟ جی, وہ ترمیم 18ویں ہو چکی ہے. 26ویں ترمیم اگر یہ ہوتی ہے کہ صدارتی نظام بنانا ہے, قابل قبول نہیں ہے. صوبوں سے اختیارات دینے قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی ترمیم لے آئیں. NFC والا معاملہ جو ہے اس پہ قابل قبول جی, آ کے بات کر لیں نا. ٹھیک ہے, یہ ڈیبیٹ ہوگی, پاکستان کے سامنے ڈیبیٹ ہوگی. میری رائے یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ صوبوں کو صفر کر دیں, سارے پیسے وفاق رکھ لے, پاکستان کی معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, بلکہ منفی اثرات ہوں گے. اچھا, اب آخر میں ایک اور چیز میں چاہتا ہوں, اس کی آپ کا اوپینین آنا بڑا ضروری ہے. آپ کے ایک اور ساتھی ہیں جوید لطیف صاحب, انہوں نے کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں ایک بات کی تھی, اس سے کنٹروورسی نے جنم لیا ہے. اس پہ آپ کی رائے چاہتے ہیں, سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. پولیس وین سے جو ملزم چھڑوائے تھے وہ میں نے چھڑوائے تھے یا عمران خان صاحب نے چھڑوائے تھے؟ مجھے یہ کو بتائے کہ پی ٹی وی پر حکومت کس کی تھی؟ نواز شریف کی. تو وزیر داخلہ کون تھا؟ نثار علی خان. تو کیوں نہیں اس نے پکڑا؟ میں یہی تو عرض کروں گا. ہاں جی, پھر عرض کرنے دیں نا مجھے. ہاں جی کریں جی. میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی پر حملہ, آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ, آپ یہ مجھے بتائیں کہ ریڈ زون میں داخل ہونے دینا, فون کال ریسیو کرنا, کس کس کی فون کالیں آ رہی تھی اور کہاں تک ان کو لے کر آیا جا رہا, کون سہولت کار بنا ہوا تھا, یہ ساری چیزیں. اور آج وہ وزیر داخلہ کہاں ہیں, اس کے بعد جو کچھ ہوا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان پاکستان تحریک انصاف کا سہولت کار تھا؟ میں بالکل کہہ رہا ہوں, بالکل کہتا ہوں. اچھا, میں بالکل کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں, جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی ہے, یہ بات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, ایک اسپیکولیشن ہو سکتی ہے. اس کا کبھی وزیر اعظم نے ذکر نہیں کیا, نہ کسی اور نے ذکر کیا ہے. میں اس وقت خود وزیر تھا اس وقت, کبھی ایسی بات کسی فورم پر میں نے نہیں سنی ہے. اچھا, تو جاوید لطیف صاحب کو احتیاط سے بات کرنی چاہیے. ایسی کوئی بات ہمارے نالج میں نہیں ہے. لیکن جو دھرنے کے اندر ہوا وہ میں نے جو اس کا خود دیکھا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بیان کیا ہے کہ میں نے خود دیکھا اپنی منسٹری کے باہر کہ چند افراد آئے سویلین کپڑوں میں, انہوں نے پولیس کو ہٹا کر وہاں پر مظاہرین کو تعینات کر دیا. جو گیٹ پاکستان سیکریٹریٹ کے اندر جاتا ہے وہاں سے پولیس ہٹا کر مظاہرین کی گارڈ نافذ کر دی گئی, اور وہ ہر باہر جاتی گاڑی کی تلاشی لیتے تھے. میں نے اور میرے سیکرٹری نے, ہم رات گئے تک بیٹھے رہے, شاید 9 ساڑھے 9, جب اندھیرا پڑ گیا تو پیچھے سے ہو کر, پارکنگ لاٹ سے ہو کر, جنگل میں سے ہو کر, دیوار ٹاپ کر, آدھا میل پیدل چل کے ہم نے ٹیلی فون کر کے گاڑی منگائی اور گھر گئے. یہ کیفیت تھی, یہ میں کہہ سکتا ہوں. باقی جاوید لطیف صاحب ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے, ان کو احتیاط. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو چودھری نثار علی خان صاحب تھے وہ عمران خان صاحب کے جو جلوس آ رہا تھا اس کو بڑے سخت طریقے سے نمٹنا چاہ رہے تھے, لیکن نواز شریف صاحب نے نرمی کا فیصلہ کیا تھا. دیکھیں, یہ بات بھی میں نے کبھی نہیں سنی. یہ بات بھی اخباروں میں آئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب کابینہ فیصلے کرتی ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے, وہ سب کا ہوتا ہے. میری نرمی چاہوں یا سختی چاہوں وہ فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ جو آخر میں کابینہ فیصلہ کرتی ہے وہی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہد حقان عبادی صاحب. اور شاہد حقان عبادی صاحب نے شفقت کا ذکر کیا, ان کی تقریر کا قومی اسمبلی میں وقفے کے بعد شفقت محمود صاحب سے بات کرتے ہیں. آج ایک دفعہ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, لیکن اس میں ہمیں کوئی کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی نظر نہیں آ رہی, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نظر آ رہی ہے. جب سے پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوا ہے تو ناراضگیاں ہی ناراضگیاں, الزامات ہی الزامات ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. شفقت محمود صاحب وفاقی وزیر تعلیم ہمارے ساتھ ہیں, لیکن سیاست سے پہلے ذرا تعلیم پہ بات کر لیں, کیونکہ آج شفقت محمود صاحب نے ایک بڑی ہی اہم پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے امتحانات کے بغیر بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروموٹ کر دیا. تو امتحان کے بغیر پروموشن ہونا, ایک کلاس سے دوسری کلاس میں پروموٹ کر دینا, یہ صحیح پالیسی ہے, غلط پالیسی ہے؟ بات کرتے ہیں شفقت محمود صاحب سے. بہت شکریہ شفقت صاحب, آپ نے ٹائم دیا. یہ آج کی آپ بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے, تو یہ آپ تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے کہ آپ نے جو آج اعلانات کیے ہیں اس کے پیچھے اصل میں سوچ کیا ہے؟ حامد شکریہ. آج سے چند دن پہلے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی نے اہم فیصلے کیے تھے
اور وہ دو اہم فیصلے تھے. ایک تو یہ تھا کہ اسکول اور جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے وہ 15 جولائی تک بند کر دیے, اور دوسرا خاص طور پہ 9ویں سے لے کے 12ویں تک جو بچے تھے ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہماری ریکمنڈیشن پہ, اور وہ فیصلہ کیا کہ امتحانات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے, اور کیونکہ امتحانات نہیں ہوں گے پھر ہمیں ایک فارمولہ بنانا پڑے گا کہ جس کے تحت بچوں کو پروموٹ کیا جا سکے. اور وہ امتحانات کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ بچوں کے معاملے میں ہم رسک نہیں لے سکتے. 40 لاکھ بچوں نے امتحان دینا تھا, اور وہ 40 لاکھ بچے جو ہے چاہے جتنے مرضی بھی آپ SOP بنا لیتے, وہ 40 لاکھ کو مینیج کرنا اور اتنے مہینوں کے بعد بچوں کا اکٹھے ہونا, تو وہ ہمیں بہت خدشات اس میں نظر آ رہے تھے, اس لیے ہم نے پوسٹ کی. اب کوشچن آیا کہ اگر ہم نے ملتوی کر دی ہیں تو اب اس کو بچوں کو تسلسل کیسے کام رکھا جائے. آفٹر آل بچوں نے یونیورسٹی میں بھی جانا ہے, پروموٹ بھی ہونا ہے وغیرہ. تو ہم نے کچھ فیصلے کیے. جو فیصلے کیے میں مختصراً اگر آپ کو ٹائم ہو تو بتا سکتا ہوں. پہلا تو فیصلہ ان کے بارے میں ہے جو کہ 9ویں میں تھے اور 11ویں میں تھے اور انہوں نے امتحان دینا تھا لیکن وہ امتحان نہیں دے سکے. جی, ان کو سب کو ہم نے پروموٹ کر دیا بغیر امتحان کے. بغیر امتحان. ٹھیک ہے. اور اس میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس جو بھی سب, یعنی کہ یہ جو آپ کا اعلان ہے یہ سرکاری اسکولوں کے علاوہ پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی منطبق ہوتا ہے؟ سب پہ ہے. ٹھیک ہے. کہ 9ویں سے لے کے 9ویں اور 11ویں میں جو ان کا امتحان ہونے والا تھا اور جو نہیں ہو سکا وہ سارے پروموٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے سال یہ بچے جو ہیں یہ 10ویں اور 12ویں کا امتحان دیں گے, اور جو ان کا 10ویں 12ویں کا رزلٹ ہوگا اس کی بنیاد پہ ان کا جو پچھلا امتحان نہیں ہوا اس کا بھی رزلٹ کیلکولیٹ کر لیا جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگلے سال امتحان ہونا ہے. اگلے سال ہوگا امتحان, لیکن وہ بجائے 9ویں اور 10ویں اور 11ویں 12ویں کا اکٹھا ہونا ہے, جس کو بچوں کی زبان میں کمپوزٹ کہتے ہیں. ہاں, وہ کمپوزٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن وہ کمپوزٹ نہیں ہوگا وہ, اور اس کے بنیاد پہ ان کا ہو جائے گا. سو ایک کیٹیگری یہ ہوگی. دوسری کیٹیگری وہ ہو گئی کہ جنہوں نے 9ویں اور 11ویں تو پاس کر لی تھی لیکن اب وہ 10ویں اور 12ویں کا امتحان دینے کے قریب تھے, اب وہ امتحان نہیں ہوا تو پھر کیا کیا جائے. تو ان کا ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کو پروموٹ, ان کا امتحان کا جو 10ویں اور 12ویں کا رزلٹ ہے وہ 9ویں اور 11ویں کے رزلٹ کی بنیاد پہ ہوگا. اچھا. لیکن ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا کہ 9ویں سے زیادہ 10ویں میں ذرا رزلٹ امپروو کر جاتا ہے اور 11ویں سے 12ویں میں رزلٹ امپروو کر جاتا ہے, کیونکہ لوگ ذرا محنت زیادہ کرتے ہیں. وہ ہم نے سارا پرسنٹیج اسٹیٹسٹیکل کیلکولیشن کر کے اس پہ ہم نے جو نمبر ان کو ہم اب 10ویں میں اور 12ویں میں دیں گے نا بغیر امتحان کے, اس میں 3% ہم نے اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے. تاکہ جی یہ مسئلہ جو ہے, لیکن اس پہ شرط یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہ انہوں نے سارے مضمون 9ویں میں اور 11ویں میں سارے مضمون پاس کیے ہوں. اگر سارے مضمون پاس نہیں کیے تو پھر وہ اس پہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے کیٹیگری آپ کی کہ جی جن لوگوں نے جن کی کمپارٹمنٹ آئی ہے یہ, ان کو اگر ان کا ٹوٹل مضامین جو 9ویں اور 11ویں میں فیل ہوئے ہیں چند مضامین میں, ان کے اندر ہم ان کو پاس کر دیں گے ان مضامین میں جن اگر وہ 40% سے کم ہے. اچھا. اگر 40% زیادہ ہے وہ نہیں. سو اگر ٹوٹل مضامین, اب اتنا حساب مجھے بھی کرنا پڑے گا کہ اگر 10 مضامین ہیں اور آپ نے 4 میں فیل ہو گئے تو اس حد تک تو ہم آپ کو پاس کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ 5 میں فیل ہوئے پھر نہیں. پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر میں بتاتا ہوں کیا کریں. پھر یہ ہم کریں گے کہ ہم ایک اسپیشل امتحان لے رہے ہیں چند اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ سپٹمبر اور نومبر کے درمیان ہوگا. اس میں 4 کیٹیگریز ہیں جن کو وہ امتحان لینا چاہتے ہیں. یا پہلی کیٹیگری ہے جو 11ویں کا امتحان دیا ہے انہوں نے اور وہ خوش نہیں ہے کہ اس کے اوپر ان کو جج کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 11ویں کا تو ہمارا کوئی حادثہ ہو گیا, غلطی ہوگی, فلاں ہو گیا, ہمارا رزلٹ اچھا نہیں آیا, لیکن اس دفعہ تو ہم نے کمال کی تیاری کی ہوئی تھی, ہم نے برج الٹا دینے تھے, ہم نے PTI بن جانا تھا. سو ہم نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے, اگر یہ بات ہے تو آپ کے لیے ہم ایک اسپیشل امتحان دے دیتے ہیں. میجورٹی تو اسی پہ خوش ہے کہ 11ویں پہ ان کو جج کر لیا جائے, لیکن چند ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بہت امپروومنٹ ہو سکتی ہے, ان کے لیے ہم نے ایک کیٹیگری بنا دی کہ آپ سپٹمبر اور نومبر کے درمیان. دوسری کیٹیگری کون سی؟ جو 40% سے زیادہ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی.
تیسری کیٹیگری کن کی کہ جو کمپوزٹ امتحان 12ویں کا دے رہے تھے، انہوں نے 11ویں کا رزلٹ ان کے پاس نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی ہم نے کہا کہ جی آپ بھی جو ہے جا کے دے لیں. سو اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہ 3 کیٹیگریز ہیں جی شاید یہ ایک کیٹیگری کوئی اور ہے. سو یہ ان کے لیے ہم ایک اسپیشل امتحان جو ہے نومبر دسمبر میں، سپٹمبر اور نومبر کے درمیان، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. HEC سے ہمیں تھوڑا سا، کیونکہ یہ تھوڑے بچے ہوں گے، بہت ہی تھوڑے بچے ہوں گے، یونیورسٹیز کے اندر سیمیسٹر سسٹم ہے، تو اگر وہ سپٹمبر کے یا اکتوبر کے جس کو فال سیمیسٹر کہتے ہیں اس میں نہیں آ سکے تو وہ اگلے سیمیسٹر میں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو امتحان کے بغیر پروموٹ کریں گے، کسی ایگزام کے بغیر پروموٹ کریں گے، تو ان کے کیریئر پہ اثر نہیں پڑے گا بعد میں؟ دیکھیں ہمیں جو دنیا جہان میں جو پروسیجر ہو رہا ہے نا اس وقت، کوئی پتہ نہیں ہے کہ بیماری کا کیا آگے ہونا ہے. کیمبرج نے تو اس حد تک کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اسکولوں کے جو انٹرنل امتحان ہے نا اس کی بنیاد پہ ہم ڈگری دے دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح بیکلوریا نے بھی یہی کیا ہے، اور بھی بہت سارے دنیا میں جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اس میں امتحان لینا بہت مشکل ہے ان حالات کے اندر، بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، پھر یہ ہے کہ بچوں کے لیے تیاری کرنا اس ماحول میں، ٹینشن کے ماحول میں. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے سارے یونیورسٹی بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، ہمارے 9ویں کا بھی 2 بورڈ کا امتحان ہے، 10ویں کا بھی بورڈ کا امتحان ہے، 11ویں کا بھی، 12ویں کا بھی، تو اس لیے ہمارے پر تو زیادہ سالڈ فاؤنڈیشن ہے. یعنی کہ اگر ہم نے جج کر رہا ہے کہ کسی کی 10ویں کی پرفارمنس کیا ہوگی تو ہمارے پاس 9ویں کا امتحان موجود ہے. صرف ہمارے پاس 9ویں اور 11ویں کے لیے امتحان موجود نہیں تھا، اس لیے ہم سب کو ہم نے پاس کر دیا. اچھا، ادروائز اگر آپ 12ویں میں ہیں تو آپ نے 11ویں کا امتحان تو دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ بنیاد موجود ہے. اور میرا خیال ہے حامد اگر اس کو دوسری طریقے سے دیکھیں کہ جی ہم لوگوں کو لٹکایا ہوتا بچوں کو کہ جی ہاں سوچیں گے نہیں سوچیں گے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں 2 مہینے 3 مہینے، تو بچوں کے لیے اب بہت ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جو اعلان آپ نے کیا ہے، یہ اعلان جو ہے یہ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان ہر جگہ پہ اپلیکیبل ہے. بہت اچھا سوال ہے، اس لیے کہ ہم نے جتنے بھی تعلیم کے میدان میں فیصلے کیے ہیں ہم نے سارے متفقہ طور پہ کیے ہیں. آج ہم نے تقریباً 2 گھنٹے انٹر پروونشل صوبائی وزرائے تعلیم کی کانفرنس کی، اس میں یہ ساری چیزیں رکھی گئیں، ساری چیزوں کے اوپر تفصیلاً بحث ہوئی اور اس کے بعد متفقہ فیصلہ کیا. سعید غنی صاحب نے آپ سے اتفاق کیا. سعید غنی صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ، انہوں نے مکمل اتفاق کیا. کے پی کے وزیر آج نہیں آ سکے، ان کے سیکرٹری موجود تھے. سو مقصد یہ ہے پنجاب کے باقی، سو یہ ایک پاکستانی جو ہمارے ساری حکومتوں کا اور سارے بورڈز کا، اور یہ فارمولا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم نے خود نہیں بنایا. ہم نے جو 29 بورڈز ہیں جی ان کے چیئرمینوں کو کہا کہ جی آپ بیٹھ کے ہمیں ایک فارمولا دیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، امتحان تو ہم لے نہیں سکتے، اب یہ 40 لاکھ بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے. تو انہوں نے اپنے بہت تحقیق کر کے ہمیں یہ بتایا اور سارے منسٹرز نے اپروو کیا، اور اس کا کانسیکوینشل ایکشن جو ہے وہ تو صوبہ لیول یہ بڑی اہم بات ہے. یہ تمام اسٹوڈنٹس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کیا. نہیں یہ بورڈز کے جو سربراہان ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے. ہمارا فیصلہ صرف یہ تھا کہ امتحان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. باقی انہوں نے ہمیں پورا گائیڈ کیا کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے اناؤنس کرنا ہے. تو وہ جتنے پھر ہماری آج بحث ہوئی، کچھ چیزوں میں ہم نے آگے رد عمل تھوڑا سا کیا، لیکن بنیادی طور پہ چلیں اب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے اور سعید غنی صاحب اور باقی سب کے اس معاملے پہ کنسنسس کے ساتھ اعلان ہوا ہے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ روز ہم سنتے ہیں سعید غنی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، شفقت صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اس معاملے پہ اتفاق تھا. نہیں، سعید غنی صاحب اور میں عام طور پہ ایک ہی صف میں ہوتے ہیں. چلے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور مجھے آپ کی بات بہت ہی اچھی لگی ہے. کاش کہ باقی معاملات میں بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اتفاق کریں. لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد کچھ ایسے سوالات کروں گا میں شفقت صاحب سے کہ جن کے بارے میں اپوزیشن کہہ رہی ہے جی کہ شفقت صاحب ایک ہی کرتا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. شفقت صاحب، کل آپ کی جو قومی اسمبلی میں تقریر تھی وہ اپوزیشن کے کچھ جو رہنما ہیں ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں شفقت صاحب نے کرونا وائرس پہ بات نہیں کی، ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کے پیچھے؟ میں نے بلکہ انفیکٹ میں نے تو بڑے احتیاط کی. میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا. حقیقت ہے حامد کہ میں نے بہت ہاتھ ہلا رکھا.
اچھا. کیونکہ جس طریقے سے ان کا میں مثلا نون لیگ سے میں پوچھنا چاہتا تھا آپ کے پروگرام کے توسط جی آپ نے کیا کیا ہے. آپ ہمیں تو سوال کر رہا تھا شاید خاقان عباسی کہ جی آپ نے کیا کیا. مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا لیڈر آیا باہر سے اور وہ ماسک پہن کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہے اور اسمبلی میں نہیں آ رہا, اور پتہ نہیں اور آپ کے لیڈران کرام نے جو کہ ماشاءاللہ اربوں پتی ہیں انہوں نے کتنے پیسے کنٹریبیوٹ کیے کہ جی ہم اس کے لیے کچھ کریں گے. بلکہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہم اکرم مسیح کو یا وہ باقی جو وہ فیک اکاؤنٹس والے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر دیں, لیکن آپ مہربانی تو کریں. میں نے صرف یہ کہا آپ کو, میں نے یہ کہا دیکھیں یہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا کہ ہم دنیا کے حالات کا جائزہ لیں, اس کے بعد اپنے حالات دیکھیں اور قومی اتفاق رائے پیدا کریں کہ جی جو سٹیپس گورنمنٹ لے رہی ہے اور جو آئندہ مستقبل میں لینے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں, لیکن وہ جو بالکل کہ جی تباہی بربادی پرائم منسٹر کے خلاف باتیں گورنمنٹ کو برا بھلا, وہ شروع سے ابتدا ہے سے ہی. لیکن اس ساری ڈبیٹ میں 18ویں ترمیم کہاں سے آ گئی؟ آپ نے بھی کل اس کا ذکر کیا. نہیں میں نے تو یہ صرف اس لیے ذکر کیا کہ میں نے 2 وجوہات کی بنا پہ ذکر کیا. ایک تو یہ کہ مختلف چیزوں کے بارے میں مطالبات کر رہے تھے بلاول صاحب, اور جن کا مطالبات ایسے مضامین کے بارے میں تھا جو صوبوں کے مضامین آ گیا. یعنی ایک طرف تو آپ 18ویں ترمیم کے بارے میں اتنے جیلس ہیں کہ آپ کہتے ہیں کوئی نام ہی نہ لے اس کا, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی صحت کے میدان میں بھی ہماری مدد کریں, ایگریکلچر کے میدان میں بھی ہماری مدد کریں, اور پھر شور کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی. بھئی آپ کے اپنے سبجیکٹس ہیں, ہم تو پھر بھی کر رہے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جو پینڈیمک ہے اس کے بارے میں اسٹریٹجی بنانا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹریٹجی ہم نے بالکل بنائی ہے, ہاں بالکل بنائی ہے اسٹریٹجی. بلکہ اگر آپ نے چیئرمین NDMA کی پریس کانفرنس سنی ہو, بے شمار چیزیں جو ہیں وہ فیڈرل نے بھیجی ہیں پرومسز کے اندر, اور اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے. دیکھیں ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی کیا تھی, ہم نے NCOC بنائی, NCC بنائی تاکہ وہ سارے معاملات کا جائزہ کر, یہ ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی تھی. NDMA کو ساتھ کہا کہ پروکیورمنٹ آپ نے کرنی. نہیں لیکن کچھ کنفیوژن ہے نا. اب دیکھیں نا, ایک طرف فیڈرل کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے لاک ڈاؤن کو ہم نے نرم کرنا ہے, ایز کرنا ہے. لاہور میں آج فیصلہ ہوا ہے جی کہ دوبارہ سب کچھ بند کر دو. نہیں دیکھیں جو فیڈرل کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ایز کرنا ہے ہم نے, لیکن اس میں ساتھ تنبیہ بھی کی تھی, اور تنبیہ یہ کی تھی کہ اگر اس پہ صحیح عمل درآمد نہ ہوا تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے. آپ ہیڈ لائن نکال کے دیکھ لیں کہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں دوبارہ کرنا پڑے. لیکن میں آپ کی پچھلی بات 18ویں اچھا اس کے بعد سندھ نے ایک آرڈیننس دیا جس کے بارے میں بہت انہیپینس ہے کہ جی آرڈیننس جو ہے وہ گورنر اپروو نہیں, اس کے اندر بجلی کے ریٹ کم کر دیے, اس کے اندر گیس کے ریٹ. بھئی یہ آپ تو 18ویں ترمیم کے دل دادا ہیں, آپ بجلی کے اور گیس کے ریٹ کس طرح کم کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کنفیوژن نہ کریں, سیاست کر رہے ہیں, سیاست نہ کریں, یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, وہ سیاست کر رہے ہیں. اچھا آپ کیونکہ فیڈرل کیبنٹ کے ممبر ہیں تو بہت زیادہ سوال اٹھا رہے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب نے آج پریس کانفرنس میں بھی یہ سوال اٹھایا کہ جی ہمیں نکال کے دکھائیں کہ وفاقی کابینہ نے کہاں فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, کہیں پہ انہوں نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں کیا ہوا, تو وہ ایز کہاں سے کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں یہ شاید خاقان صاحب کو کون خبریں دیتا ہے اور کون خبریں نہیں دیتا. ہر کیبنٹ میٹنگ میں ایک ریگولر ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کے کرونا کی صورتحال اس پہ باقاعدہ اسد عمر ہمیں بریفنگ دیتے ہیں, اس میں ڈاکٹر ظفر مرزا بریفنگ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو باقی کنسرنڈ ہیں موحد یوسف ہو گیا وہ سارے کے سارے دیتے ہیں, اور ہم ساری چیزوں کو اپروو کرتے ہیں. پتہ نہیں شاہد صاحب جو ہیں ان کو, اور یہ جو ہم نے NCOC بنائی ہے, NCC بنائی ہے, تو کیبنٹیں بنائی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی اس میں کیبنٹ انوالو, ہم تو ہر ہفتے انوالوڈ ہیں اس کے اندر. تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے بعد شاہد حقان عباسی صاحب, شہباز شریف صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب یہ گرفتار ہو جائیں گے سارے؟ دیکھیں جی میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا. نیب کے اپنے اختیارات ہیں, ان کے اپنے سلسلے ہیں, لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں حامد, میں نے شہباز شریف کے ساتھ کام کیا ہے جب میں پارٹی میں اس میں PTI میں نہیں تھا. میں ایک کنسلٹنٹ تھا, میں پنجاب گورنمنٹ کے لیے بھی ڈفٹ کی طور پہ. میں توقع نہیں کرتا تھا جو
ریولیشن یا جو چیزیں باہر نکلی ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں، اور جس بھونڈے طریقے سے اپنے فیکٹری کے ملازمین کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے، ان میں پیسے لیے، پھر پیسے اٹھا کے ایک بندے کو بھیجا، اس نے نکال کے، مطلب ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اربوں روپے گھسیٹے ہیں اور اس کے بعد آپ ساتھ اسی منہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے دہلی کی کرپشن کی ہو تو مجھے، مطلب کمال ہے۔ میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں، میں یہ سمجھتا تھا کہ بڑا بھائی تو لمبا ہی حساب کتاب کرتا ہے، لیکن میں ان کے بارے میں میرا رائے یہ نہیں تھی، اچھا، لیکن مجھے بڑے افسوس ہے۔ کچھ ثبوت دیکھے آپ نے؟ میں نے دیکھے اور کمال کے وہ ثبوت ہے، دیکھیں اس میں چیک بھی ہیں۔ اچھا، مثلاً ایک اکاؤنٹ کھولا ہے حامد میر، مثال دے رہا ہوں، حامد میر نے تو نہیں کیا، حامد میر ایک نہیں ہے، دنیا میں بہت سے ہیں۔ اچھا، کہ وہ جا کے اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، وہ جا کے اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیتا ہے۔ ایک ٹھیکیدار ہے، وہ اس کا سرکاری ٹھیکے لیتا ہے، وہ جا کے 4.5 کروڑ روپے۔ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی۔ یہ ثبوت آپ نے کہاں سے دیکھے ہیں؟ کس نے دکھایا آپ کو؟ میں نے یہ ٹی وی پہ دیکھے ہیں، اچھا، ٹی وی پہ میں دیکھے؟ نے شہزاد اکبر نے، وہ شہزاد اکبر صاحب تو کئی دفعہ دکھا چکے ہیں۔ نہیں یہ نہیں دکھایا۔ اچھا، اس میں فرق ہے، دیکھیں نا، ہمیشہ لوگ کہتے تھے اسموکنگ گن کدھر ہے جی؟ اسموکنگ گن کا مطلب ہے کہ آپ الزام تو لگتا ہے، کرپشن کا صرف الزام نہیں ہے، اکاؤنٹ پکڑے گئے، اکاؤنٹ میں جو چیک ڈالے گئے وہ پکڑے گئے، جن لوگوں نے ڈالا وہ پکڑے گئے، جنہوں نے اس اکاؤنٹ سے نکالا وہ پکڑے گئے، جنہوں نے شہباز شریف اور حمزہ اور ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں ڈالا وہ پکڑے گئے، جس اکاؤنٹ میں شہباز شریف صاحب نے اپنی بیوی کے لیے اپنے گھر کا، ایک بیوی کے لیے ایک گھر بنایا، دوسری بیوی کے لیے دوسرا گھر بنایا، مرسیڈیز گاڑیاں خرید، وہ سارے کنیکشن موجود ہیں۔ مطلب یہ تو جس کو انگریزی میں اوپن اینڈ شٹ کیس کہتے ہیں، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس، اور دکھ ہوتا ہے ہمیں، اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ برا آدمی ہے، میں کیا کس کا نام لوں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو شوق نہیں ہوتا، میں تو اس کو اچھا آدمی سمجھتا تھا، لیکن اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو اچھا آدمی سمجھتے تھے؟ تو قصور تو آپ کا ہوا نا، ہمارا تو قصور۔ بالکل میرا قصور ہے، میں بہت یہ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ اور فیصلہ جو ہے وہ عدالت، الزام جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی لگایا، شفقت صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی دیکھی ہیں چیزیں، ان کو بہت دکھ ہوا ہے۔ فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔